نگاه آرامش زندگیم نگام کن صدای تو لالای بچگیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ جس میں اسلام ہے چمکا وہ پہر ہے عباس، جس میں اسلام ہے چمکا وہ پہر ہے عباس، شام ہوگی نہیں جس کی وہ سحر ہے عباس، شام ہوگی نہیں جس کی وہ سحر ہے عباس۔ فائز منصب عصمت تو نہیں ہے لیکن، فائز منصب عصمت تو نہیں ہے لیکن، ایک معصوم تمنا کا ثمر ہے عباس، ایک معصوم تمنا کا ثمر ہے عباس۔ سامنے کیا تھا بھلا تیرے یزیدی لشکر، سامنے کیا تھا بھلا تیرے یزیدی لشکر، اذن شبیر مگر مد نظر ہے عباس، اذن شبیر مگر مد نظر ہے عباس۔ نصرت حضرت شبیر کی خاطر تیرے، نصرت حضرت شبیر کی خاطر تیرے، اسلحہ ہاتھ ہے اور سینہ سپر ہے عباس، اسلحہ ہاتھ ہے اور سینہ سپر ہے عباس۔ تشنگی دھوپ عدو اور سکون کا علم، تشنگی دھوپ عدو اور سکون کا علم، تشنگی دھوپ عدو اور سکون کا علم، ایسا لگتا ہے کہ ماں فوق بشر ہے عباس، ایسا لگتا ہے کہ ماں فوق بشر ہے عباس۔ وہ آپ نظروں سے لڑے ہیں وہ تبسم سے لڑا، آپ نظروں سے لڑے ہیں وہ تبسم سے لڑا، آپ نظروں سے لڑے ہیں وہ تبسم سے لڑا، ننھے اصغر میں وہی تیرا ہنر ہے عباس، ننھے اصغر میں وہی تیرا ہنر ہے عباس۔ ٹوٹ جائے نہ کہیں آس نہ گرنے دینا، ٹوٹ جائے نہ کہیں آس نہ گرنے دینا، تیرے پرچم پہ سکینہ کی نظر ہے عباس،
تیرے پرچم پہ سکینہ کی نظر ہے عباس. سو گئے خود تو لبے نہر کٹا کر بازو. سو گئے خود تو لبے نہر کٹا کر بازو. ایک نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس. ایک نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس. عسکری آگ کو گلزار جو کر دیتے ہیں. عسکری آگ کو گلزار جو کر دیتے ہیں. تیرے پرچم کی ہوا کا یہ اثر ہے عباس. تیرے پرچم کی ہوا کا یہ اثر ہے عباس. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی طہ و یاسین حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کربلا میں اخلاقی اقدار اس عنوان کے تحت اور سورہ مبارک قلم کی اس چوتھی آیت کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پروردگار متعال
کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کے خطاب سے نواز رہا ہے۔ اے نبی، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اور یہی وہ خلق عظیم تھی کہ جس نے اپنے آثار کو نبی کی نسل میں دکھایا۔ نبی کی گود میں پروردہ شہزادے اسی اخلاق کے حامل تھے جو اخلاق اور کردار کائنات کے اعلی ترین فرد کا تھا، اور وہ اصحاب جو اس ذات سے جڑے ہوئے تھے، جو اس سورج سے جڑی ہوئی شعاعیں تھیں، وہ اسی نور کی عکاسی کرتی تھیں جس نور کا پیکر اس خاندان کے عظیم چاند اور ستارے ہیں۔ عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کا کردار اس کے عمل سے بنتا ہے، اور انسان کا عمل اس کے عقائد کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ دین مبین اسلام بار بار اصول دین کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ اصول کے ذریعے انسان اپنے اعمال کو سنوار لے، اور اعمال کو سنوارنے کے بعد اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا لے۔ یہ ایک سلسلہ ہے انسانی افکار، انسانی رفتار اور انسانی کردار کا۔ فکر اس وقت پروان چڑھتی ہے جب انسان صحیح میزان کے ذریعے سے صحیح عقائد کو سمجھتا ہے اور ان کو مانتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ اسی لیے اصول دین کو اصول دین کہا گیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا بیس ہے۔ علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کہیں اپنے کردار میں تم کوئی کمی پاؤ تو ایک مرتبہ پلٹ کے اپنے اعمال کے اوپر نظر کرو، دیکھو کون سا تمہارا عمل ہے جو تمہارے کردار کو جریح دار کر رہا ہے، اور جب اس عمل تک پہنچ جاؤ تو پلٹو اس فکر کی طرف، اس عقیدے کی طرف کہ جس کی ناپختگی کی وجہ سے یہ عمل جریح دار ہو رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں سمجھنے میں وقت کم لگتا ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے میں ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس عملی جامہ پہنانے کے بعد اسے اپنا کردار بنانے کے لیے کبھی کبھی پوری عمر صرف ہو جاتی ہے۔ علامہ حسن قلی حمدانی جو عظیم عرفاء اور عظیم علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی ایک عادت کو اپنانے کے لیے، کسی ایک عمل کو، کسی ایک کردار کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے مستقل محنت کر رہا تھا، اور یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے میری عمر کے 20 سال گزر گئے۔ توجہ فرمائیں، 20 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، 20 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 20 مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 20 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب میری عمر کے 20 سال گزر گئے تو میں آخرکار اسی دروازے پہ پہنچا جس دروازے پہ ہر انسان کو اپنی مشکل کا حل ملتا ہے۔ میں مولا کائنات کے حرم میں پہنچا، اور جانے کے بعد صحن مبارک سے داخل ہوا، اور ذریح کے سامنے بیٹھ کر میں نے دعا کی، مولا آخر کیا بات ہے، اس غلام کو 20 سال گزر گئے اس عمل کو انجام دینے کے لیے، لیکن ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی دعا کرنے میں مشغول تھا کہ گنبد مبارک پر سے ایک کبوتر اڑا، گنبد مبارک پر سے ایک کبوتر اڑا، اور اڑنے کے بعد وہ میرے سامنے کچھ دوری کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔
میں نے دیکھا وہاں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اپنی چونچ سے اس نے اس روٹی کے ٹکڑے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ٹکڑا ذرا سا بڑا تھا وہ کامیاب نہیں ہو پایا، وہ اڑ کے چلا گیا. پھر دوبارہ آیا اور آنے کے بعد پھر اس نے اس روٹی کے ٹکڑے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا، واپس چلا گیا. وہ جا رہا تھا، آ رہا تھا، اور میں اس کے عمل کو گنتا جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ 20 مرتبہ گنبد سے اڑ کر صحن مبارک میں آیا، لیکن کامیاب نہیں ہوا. جب 21ویں مرتبہ وہ وہاں پر آیا تو وہ کامیاب ہوا. اس نے اس روٹی کے خشک ٹکڑے کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو اپنی غذا بنا کر وہاں سے چلا گیا. میں سمجھ گیا کہ مولا آپ مجھے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے ہمدانی 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن پروردگار نے تمہیں اس منصب تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ مدت اور معین کر رکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں حرم سے نکلا اور میں نے اپنے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور کچھ مدت کے بعد جس مقصد کو میں پانا چاہ رہا تھا اس مقصد تک پہنچ گیا. تو عزیزوں آپ نے غور فرمایا، عقائد کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی مخلصانہ کیوں نہ ہو، لیکن جب اسے کردار میں اتارنے کی باری آتی ہے تو ایک مدت لگ جاتی ہے. شیطان یہیں پر آ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. بارہا آ کے ہم سے یہ کہتا ہے اتنے دن ہو گئے ابھی تک نتیجہ نہیں ملا، اتنے مہینے گزر گئے اب تک تمہیں نتیجہ نہیں ملا. تو شاید اس سے یہ بتانا پڑے گا کہ کردار سازی کوئی چمتکار نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے آج شروع کرے گا تو کل نتیجہ لے لے گا. کربلا عالی ترین درسگاہ ہے انسانی اخلاق اور انسانی کردار کی. آپ غور فرمائیں، کربلا میں حاضر ہونے والی فرد ایک دن میں اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اگر موجودین کربلا اور حاضرین کربلا پہ ایک نظر ڈالی جائے تو اس میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کی عمر 25-30 سال سے زیادہ ہے. غور فرمائیے گا کہ کس طرح سے کربلا والوں کی تیاری ہو رہی ہے. آپ سن 61 ہجری سے ایک 25 سال پیچھے آ جائیے، ایک 30 سال پیچھے آ جائیے، سن 30 ہجری میں آپ پہنچیں گے. یہ سن 30 ہجری کون سا سن ہے؟ یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کا سن ہے. یعنی کربلا میں موجود اکثر افراد مولا کائنات کی شہادت کے وقت 6 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کی عمر گزار چکے ہیں. 10 سال ان لوگوں کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں گزرتے ہیں. پھر 10 سال ان لوگوں کے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں پورے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد باری آتی ہے کربلا کی. عزیزوں، کربلا ایک رات کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. کربلا 3 اماموں کا تیار شدہ گلستان ہے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری عمر لگائی. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کے 10 سال لگائے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کے 10 سال لگائے. تب جا کر گلستان کربلا تیار ہوا. اور ایسا تیار شدہ گلستان کہ جب اس کی فرد پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو چاہے وہاں 6 ماہ ہو، چاہے وہاں 4 سال کا ہو، چاہے وہاں 14 سال کا ہو، چاہے وہاں 18 سال کا کڑیل جوان ہو، چاہے وہاں 33 سال کا بھائی ہو، چاہے وہاں 57 سال کا اعلیٰ ترین فرد موجود ہو، ہر کوئی پیکر اخلاق نظر آئے گا. ہر کوئی پیکر اخلاق نظر آئے گا. آپ دیکھیں، اصحاب بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، لیکن اخلاقی اقدار اتنی اعلیٰ درجے پر ہیں کہ اگر بنی ہاشم کے کوئی فرد موجود ہے تو انصار کی کوئی فرد بولنے کی جرأت نہیں کرتی. جب تک امام کا اشارہ نہ ہو جائے تب تک کوئی فرد آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیں، یہ کس میدان جنگ کا قانون ہے کہ انسان مرنے کے لیے آ کے اجازت لے؟
ہاں یہ کربلا کا قانون ہے. کربلا کیونکہ اخلاقی اقدار کی درسگاہ ہے. اخلاقی اقدار زوجہ ہے، شوہر ہے. شوہر امام سے آ کے اجازت مانگتا ہے اور امام سے اجازت مانگنے کے بعد وہ اپنی زوجہ سے الوداع کے لیے جاتا ہے. الوداع کے لیے جاتا ہے تو ایک مرتبہ زوجہ روک دیتی ہے. اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے میدان کارزار میں جانے سے روک دے، لیکن اقدار کربلا تو کچھ اور ہی ہیں. زوجہ آگے بڑھتی ہے، کہا نہیں میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی ہوں، بس تم سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو کل جب جنت میں جانا تو کہیں مجھے بھول مت جانا. یہ اخلاقی اقدار ہیں کہ کس طرح سے آخرت کی پاسبانی کی جا رہی ہے، کس طرح سے آخرت کی پاسبانی کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اگر ایک جوان ہے تو کس طرح سے ہر احترام کو بیان کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے. بچے بھی اگر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن کوئی مقتل آ کے بتائے کہ کربلا کے بھوکے پیاسے بچوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو اخلاقی اقدار کے خلاف ہو، کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو اخلاقی اقدار کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا ہو جو اخلاقی کردار کے خلاف ہو، ہاں یہ تو نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ملے گا کہ کربلا کے بچوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے دشمن کے پتھر جیسے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. عزیزوں، اخلاقی اقدار کس طرح سے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام ہیں، اپنے ہاتھ سے خیمے لگاتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اب ان خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹانا ہے. بھائی بہن کے پاس پہنچتا ہے، بہن آپ عباس سے کہہ دیجئے کہ جو خیمے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں ان کو ہٹا لیں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جناب عباس کو بلواتی ہیں، مولا حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس طرح سے یاد کیا، تو جواب دیا عباس زینب کی خواہش ہے. جی بی بی، عباس جو خیمے لگائے ہیں اسے ہٹا دیجیے. آپ سوچیں کتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن احترام ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنے بلند رتبے پر ہے کہ جناب عباس نے ایک بار پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بی بی آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہم اور آپ جب اپنے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچتے ہیں اور اطاعت کرنے چلتے ہیں تو ایک مرتبہ پلٹ کے وجہ ضرور پوچھ لیتے ہیں، لیکن کربلا والے وہ ہیں جو اس طرح سے اخلاقی اقدار کے نمونے دکھا رہے ہیں کہ اگر اطاعت کے باب میں کھڑے ہوتے ہیں تو اطاعت محض اور سر کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حق ہے، جو بات مانگی جا رہی ہے وہ حق ہے. ہاں عزیزوں، انسان اگر کربلا سے درس لینا چاہے، تاریخیں ختم ہو جائیں گی لیکن کربلا کی اقدار اپنی جگہ کے اوپر ثابت قدم باقی رہیں گی. امام حسین علیہ السلام کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ بہن دیکھو بد دعا مت کرنا. کیا ظلم کی کوئی ایسی انتہا تھی جو کربلا میں نہ ہوئی ہو؟ لیکن اس کے باوجود شہنشاہ کربلا
آ کے تاکید فرما رہے ہیں کہ بہن بد دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، امام ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی میں آ کے گزشت کریں۔ ہم جب ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے بعد اگر ہم سامنے والے کو معاف بھی کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی ایسا منت بھرا جملہ بول دیتے ہیں، لیکن امام کوئی ایسی بات نہیں فرماتے۔ کیوں؟ یہ اقدار کربلا، یہ اخلاق کربلا کہاں سے آیا؟ اس اخلاق کربلا کو بنانے کے پیچھے اس عمل کا ہاتھ ہے جو کربلا کے چیالے انجام دے رہے تھے۔ راوی یہی تو کہہ رہا ہے کہ آخری شب میں بھی اس طرح سے عبادت ہو رہی تھی، اس طرح سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی جس طرح سے مدھو مکھی کی آواز اس کے چھتے کے ارد گرد بھن بھنانے سے آتی ہے۔ یہ وہ عمل تھا، خالص عمل تھا کہ جس نے کربلا والوں کے اخلاق کو آ کے بنایا۔ اور یہ عمل کیوں رونما ہوا؟ کیونکہ اس عمل کے پیچھے وہ اصول پائیدار موجود تھے کہ جن اصول نے آ کے ان کے اعمال کو بہترین عمل بنا دیا۔ ہاں عزیزوں، اگر ہمیں کربلا سے درس لینا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کربلا والوں کی زندگی کی ایک شعاع بن جائے، وہ اپنی جگہ پر سورج تھے، ہم اس کی ایک کرن بن جائیں، تو عزیزوں پھر کربلا کی تاریخ کی ورق کردانی کرنا پڑے گی، اور اس تاریخ میں موجودہ جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہ اقدار ہمارے لیے اعلیٰ بن گئے، اگر یہ اقدار ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئے، تو دنیا کا کوئی بھی یزید ہمارا سر کاٹ سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا۔ کس طرح سے امام اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مختل نے عجیب جملہ لکھا ہے، آخری وقت ہے، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میدان کارزار میں جانے سے پہلے اور اپنی آخری جنگ کے نمونے پیش کرنے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام؟ اس خطبے میں امام حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ مولا، اب تو اتنے ستم ہو چکے، اب تو لاشیں پامال ہو چکی، اب تو بازو قلم ہو چکے، تو شاید حسین آواز دیں کہ نہیں، تمہیں نہیں معلوم، ہم جس چیز کے لیے جنگ کر رہے ہیں وہ یہی اخلاق اور یہی کردار ہے۔ اگر اس وقت بھی ان میں سے کوئی ایک میری آواز پہ لبیک کہہ دے گا تو میں ابھی بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ جب جناب حر علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو بتائیے حسین کا اخلاق کیا تھا، کہ حسین کا کردار کیا تھا؟ کیا کہہ کے حر کو گلے سے لگایا؟ حر، تم تو ہمارے مہمان ہو۔ ہاں عزاداروں، ایام عزا ایک الگ انداز میں منائے جا رہے ہیں، لیکن دنیا کسی بھی رخ مڑ جائے، عزاداری حسین پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے
کہ ہم اس عزاداری میں کتنا شریک ہو پا رہے ہیں، کتنا اس عزاداری میں حصہ لے کر اپنے آپ کو حسینی بنا پا رہے ہیں۔ حسین نے مہمان کہہ کے گلے سے لگایا تھا، لو عزیزوں محرم آ چکا ہے، آئیے زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب اون محمد کا ماتم کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ دو نگینے ہیں کہ جس کو جناب زینب کے حوالے کیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسینی کارواں مدینے سے باہر نکل کے کچھ منزلیں طے کر کے رکا اور اس کے بعد جب دوبارہ چلا تو دیکھا کہ مدینے کی طرف سے کوئی مسافر چلا آ رہا ہے۔ حسین تک خبر پہنچی، کارواں کو روکا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب عبداللہ آئے ہیں۔ خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی۔ جناب زینب شاید بے چین ہوئی ہوں، آخر عبداللہ نے تو خود اجازت دے کے بھیجا تھا، اب یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ امام حسین اور جناب عبداللہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ جناب عبداللہ امام حسین سے اجازت لیتے ہیں، مولا کیا اجازت ہے کہ میں زینب سے کچھ بات کر لوں؟ اللہ اکبر، عبداللہ زینب تو آپ کی زوجہ ہیں، لیکن اخلاق حسینی کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک امام اجازت نہ دیں تب تک ہم حلال قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ جناب عبداللہ آگے بڑھتے ہیں، پہنچتے ہیں اس خیمے میں جہاں پہ ثانیہ زہرا موجود ہیں۔ عبداللہ کیوں کر تشریف لائے ہیں؟ کہا زینب میں تو تمہارے ساتھ نہیں جا پا رہا ہوں، ہاں لیکن یہ دو امانتیں ہیں جنہیں لے کے آیا ہوں، انہیں اپنے ساتھ لیتی چلی جائیے، شاید کربلا میں ضرورت پڑ جائے۔ زینب نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ہاں عبداللہ نے جو امانتیں حوالے کی ہیں کہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں عزاداروں، کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے، یہ دو شہزادے شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد یہ مراحل گزرتے رہتے ہیں۔ کس طرح کی شہادت ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے اس شہادت کو برداشت کیا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ کارواں کربلا سے کوفے سے شام جاتا ہے، ایک آخری وقت وہ بھی آتا ہے کہ اب تبرکات کو لوٹایا جا رہا ہے۔ شہادت آپ کے سامنے میں نے پیش نہیں کی کیونکہ یہ شہادت سے کم منظر نہیں ہے، تبرکات لوٹائے جا رہے ہیں، سروں کو واپس کیا جا رہا ہے، ایک ایک سر آ کے واپس کیا جاتا ہے۔ ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، آغوش میں کسی ایک سر کو لے لیتی ہے، دوسری بی بی آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تیسری بی بی آگے بڑھتی ہے، کسی اور شہید کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، لیکن ایک مرتبہ دو ننھے سے سر لائے جاتے ہیں، بار بار پکارا جاتا ہے، لیکن کوئی بی بی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ لانے والا ایک جملہ کہہ دیتا ہے، کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، اے شقی تجھے نہیں معلوم میں ان بچوں کی ماں موجود ہوں، لیکن میرے بھائی کا غم میرے لیے عظیم ہے، جب تک حسین کا غم میرے لیے باقی ہے کس طرح سے زینب و محمد کا غم منا سکتی ہے؟ ہاں عزیزوں، کارواں واپس ہوتا ہے اور دوبارہ مدینے پہنچتا ہے۔ جناب زہرا کی یہ صابرہ لاڈلی اپنے کارواں کو طے کرتی ہوئی، اپنے سفر کو طے کرتی ہوئی مدینے پہنچ جاتی ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب عبداللہ آتے ہیں، بی بی کیا اپنے گھر واپس نہ آئیے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے انتظام کیا، اپنے گھر کو واپس پہنچی، گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ثانیہ زہرا قدم رکھتی ہے، ایک مرتبہ سامنے حجرے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آتے ہیں، بس ثانیہ زہرا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھتی ہے، مسلوں کو اٹھاتی ہیں، آواز دیتی ہیں، اے اونو محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، زینب کے اوپر بھائی کی اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ زینب تمہارا غم نہ منا سکی۔ ہاں آزاداروں، زینب نے اگر غم نہ منایا تو بی بی ہم آج موجود ہیں، اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی